رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، سلام علیکم۔ یہ مجلس یاد میں ہے مرحوم مغفور حاجی محمد حسین کولارزادے، غلام رضا کولارزادے اور ناصر حسین۔ ان مرحومین کے ساتھ ساتھ ان کے خانوادے کے تمام مرحومین کی خدا مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور حاجی محمد حسین کولارزادے کے قبر پر خدا رحمت نازل کرے۔ اور ناظرین، آپ سب کے نماز و روزے کو خدا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آج کی جو شب آنے والی ہے پر برکت، پر مسرت، بڑی خوشی کی شب ہے۔ امام حسن مجتبیٰ سبز قبا دلبند جناب زہرا امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کی شب آ رہی ہے، بہترین شب ہے۔ خدا اس شب کے صدقے میں ان مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ان کے تمام ورثہ کو، لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ قرآن جو ہے وہ ماں باپ کی عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے، ماں باپ کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، تم اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، تم اپنے پرورش کرنے والے کے لیے دعا کیا کرو، جنہوں نے تمہیں پالا ہے، جنہوں نے تمہیں پروان چڑھایا ہے، جو مشقتیں کی ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ یا پالنے والا، پرورش کرنے والا، گارجین جو ہوتا ہے وہ بڑی محنت و مشقت کرتا ہے۔ ایک کسان ایک چھوٹا سا درخت لگاتا ہے، چھوٹا سا پودا لگاتا ہے، تو اس کی سینچائی چاہے وہ سردی ہو یا گرمی ہو، دھوپ ہو، روزہ رکھ کے کسان اپنے کھیت میں کام کرتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ فصل آمادہ ہو جائے، فصل تیار ہو جائے، اس کی فصل، اس کی محنت وہ کیا ہو، کامیاب ہو جائے۔ تو اگر ایک بے جان جسے کہیں کہ ایک درخت ہے، ایک پھول ہے، ایک فصل ہے، ایک کھجور کا درخت ہے، ایک آم کا درخت ہے، آپ اسے لگاتے ہیں تو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اگر دیکھ بھال نہ کریں تو وہ مرجھا جائے گا، وہ سوکھ جائے گا، وہ لاغر اور ناتما ہو جائے گا، وہ پھل دینے کے لائق نہیں ہوگا۔ تو سوچئے کہ اگر ماں باپ بچے کی پرورش میں کوتاہی کریں، ماں باپ اگر بچے کی پرورش میں کوئی کمی کریں، غور کریں آپ، ماں باپ اگر بچے کی پرورش میں کسی قسم کی لاپرواہی کریں تو بچہ یا تو دم توڑ دے گا یا اس میں طاقت و توانائی نہیں ہوگی۔ اس لیے ماں باپ یا گارجین جو اس کے پالنے والے ہیں، اپنی پوری محنت، اپنی پوری توجہ، حتیٰ کہ چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو یا خدمت کے اعتبار سے ہو، اور فرما رہے ہیں وہ سب کچھ صرف کر دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ بچے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ خود لباس نہیں پہنتے، ایک لباس میں سال گزار دیں گے، لیکن اولاد کے لیے عید ہے، بقرعید ہے، ذی الحجہ کی عید ہے، عید الفطر ہے، یا اس کی پیدائش کی تاریخ ہے، اس میں اس کے لیے لباس بنائیں گے، کوشش کریں گے۔ خدا کی قسم خود نہیں کھائیں گے اگر پتہ چل جائے کہ گھر میں ایک روٹی ہے اور میرا بیٹا بھوکا ہے، میرا بچہ بھوکا ہے، میری اولاد بھوکی ہے، پانی پی کے سو جائیں گے، اس کو خبر بھی نہ ہونے دیں گے کہ میں بھوکا ہوں، چاہے ماں ہو اور چاہے باپ ہو۔ خدا کی قسم جب ہم اس منزل میں قدم رکھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے، جب ہم صاحب اولاد ہوتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے
جب اللہ ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا کرتا ہے تب ہمیں علم ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اولاد کو کس طریقے سے پالا جاتا ہے۔ اولاد اگر گھر میں 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے تو ماں باپ کے دل میں ایک ہیجان برپا ہوتا ہے، ماں باپ کے دل میں بے چینی خدا کی قسم۔ بار بار اگر اس کے دوستوں کا نمبر ہے، فون نمبر ہے تو کانٹیکٹ کریں، یہاں وہاں سوال کریں کیا وجہ ہے، کیا ہوا، کس سبب سے نہیں آیا۔ آپ غور فرما لیں، اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ قرآن کہتا ہے۔ خدا مرحوم حاجی محمد حسین کلارزادے، غلام رضا کلارزادے اور ناصر حسین، خدا ان سب کے درجات کو بلند کرے، خدا ان کے خانوادے کے مرحومین کی مغفرت کرے۔ ماہ مبارک رمضان کی آج 14 تاریخ ہے، آج کی شب نیمہ رمضان ہے، امام حسن ابن علی کی ولادت ہے۔ یہ کون تھے؟ ان کا اخلاق، ان کا کردار دیکھیں، ہمارا اخلاق و کردار کیا ہے؟ دشمن کے ساتھ رویہ ان کا کیا ہے؟ ہم اپنے والدین کے ساتھ رویہ کیسا رکھتے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے، ہم اپنے بھائی بہن کے ساتھ کس طرح تعلق رکھتے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے، ہم اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ائمہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں، دشمنوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے۔ کہتے کہ ایک شخص شام سے آیا، مدینے آیا، امام حسن مجتبیٰ سے ملاقات ہو گئی، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ حسن ابن علی ہے، کہتے کہ اس کی زبان میں جتنی گندگی تھی سب اس نے باہر کر دیا۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جو کچھ اس کی زبان میں اور اس کے دل میں بغض و حسد و نفرت و آل علی سے، اولاد علی سے، حسن اور ان کے بابا سے تھی، وہ سب کچھ اس نے بیان کر دیا۔ دیکھتے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ بہت دنوں سے یہ گھڑا بھرا ہوا ہے جو کھلا نہیں تھا۔ جب زبان اس کی کھلی، گندی زبان، تو اس نے سب کچھ بیان۔ امام حسن خاموش رہے۔ دیکھیں رسول کے اخلاق کا مالک ہے حسن، پیغمبر خلق عظیم پر فائز تھے، اور حسن اپنے نانا کی سیرت پر عمل کر رہے تھے۔ چاہنے والے تڑپ رہے تھے کہ مولا خاموش کیوں ہے، جواب نہیں دے رہے ہیں، یہ اپنی زبان میں برائیاں کر رہا ہے امام کی۔ جب وہ خاموش ہو گیا، جب اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی، تو اب مولا فرماتے ہیں لگتا ہے تو مسافر ہے، لگتا ہے تو مسافر ہے، مدینے میں پہلی بار آ رہا ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ میں مدینے میں پہلی بار آ رہا ہوں یا مسافر؟ کہ جس طریقے سے تو نے گفتگو کی ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ تو مدینے کا رہنے والا نہیں، اگر مدینے کا ہوتا تو اس طرح بات نہ کرتا میری شان میں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں شام کا رہنے والا ہوں۔ امام نے کہا کہ تو مسافر ہے، تیرے پاس اگر رہنے کے لیے گھر نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے، میرا سفرہ حاضر ہے، میرا دسترخوان حاضر ہے کھانے پینے کے لیے۔ تیرے پاس اگر زاد راہ میں کچھ کمی ہے تو میں درہم و دینار تجھے دیتا ہوں، سواری کے لیے اگر کچھ چاہیے تو گھوڑا بھی دیتا ہوں، میں تیرے لیے جو تیری ضرورت ہے، تو ابھی اس وقت میرا مہمان ہے، مدینے میں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اخلاق پیغمبر کا نمونہ ہے حسن، کردار پیغمبر کو پیش کر رہے امام حسن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دشمن کے ساتھ یہ رویہ ہے، اور ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ، مومنین کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے۔ میرے حضور کہتے جیسے ہی امام نے اس طریقے کی گفتگو کی، اپنا اخلاق پیش کیا، ویسے ہی قدموں پہ گر گیا۔ کب میں نے آپ کو نہ معلوم کیا کیا کہا، اور آپ ہیں کہ پلٹ کے جواب نہیں دیتے بلکہ یہ کہتے ہیں تمہاری ضرورت کیا ہے، غذا نہیں ہے تو میں غذا دوں،
گھر نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے، درہم و دینار چاہیے راستے کے لیے خرچ کے لیے تو میں وہ تمہیں دوں، سواری کے لیے گھوڑا دوں۔ کہ میں نے تو آپ کے بارے میں ایسا نہیں سنا تھا، کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسا نہیں سنا تھا۔ امام نے فرمایا جو تو نے سنا تھا وہ تو نے کہا، لیکن جو میرے نانا کا کردار ہے، جو میں نے اپنے نانا رسول خدا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سیکھا ہے، میں نے وہ پیش کیا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا قدموں پہ گر گیا۔ سنیں ناظرین، قدموں پہ گر گیا۔ خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے۔ امام حسن کے صدقے گر کے کہتا ہے کہ جب میں جب شام سے چلا تھا تو مجھ سے کوئی پوچھتا کہ علی اور اولاد علی کا سب سے بڑا زمین پر دشمن کون ہے، تو میں کہتا میں ہوں۔ لیکن اب آپ کے کردار کو دیکھ کے، آپ کی سیرت کو دیکھ کے، آپ کی گفتگو سن کے، اب اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ زمین پر علی اور آل علی اولاد علی کا سب سے بڑا دوست کون ہے، تو میں کہوں گا میں ہوں۔ کہتے امام کی خدمت میں رہا، 30 سال زندہ رہا اور امام سے جدا نہیں ہوا۔ یقیناً ہمارے ائمہ ایسے ہیں کہ ان کی معرفت اگر انسان حاصل کر لے تو پھر ان کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ماں باپ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے، بھائی بہن کی معرفت حاصل کرنا چاہیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہا ہے، آل محمد کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا درس دے رہا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے پالنے والے پر، میرے پرورش کرنے والے پر، میرے ان لوگوں پر کیا کر تو رحمت نازل فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خدا آپ پہ رحمت نازل کرے، مرحومین پر رحمت نازل کرے۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، یقیناً خدا آپ کے کار خیر کو، آپ کے روزے کو، آپ کے نماز کو قبول کرے۔ ان مرحومین پر اپنی خدا رحمت نازل کرے، ان کے بچوں کو، اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی اور اپنے تمام اعزاء و اقارب کے ساتھ یقیناً اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی ہم سب کو اور انہیں بھی توفیق عنایت کرے۔ خدا یقیناً میں اپنی بار بار یہ مجلس میں کہا کرتا ہوں کہ میرے نوجوان سنیں، میرے بچے سنیں، میرے بزرگ سنیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا، آج سے شروع کر دیں اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی باتوں۔ ہم جب زبان کھولیں تو میٹھی، احسن، اچھی، لطف و کرم، شفقت مہربانیاں ہوں۔ عزیزوں، بس امام حسن کی ولادت کی شب آنے والی ہے، خدا ان قبروں پر رحمت نازل فرما، ان کے بچوں کو، اعزاء و اقارب کو، سب ہر آفت، ہر بلا سے محفوظ فرما۔ عزیز، یہ کون حسن ہے جنہیں زہر سے شہید کر دیا گیا، جن کی زوجہ نے، جن کی وائف نے، جن کی بیوی نے زہر دیا، امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرنے لگے۔ امام حسن نے اپنے 3 سال کے قاسم سے کہا جاؤ پھوپھی اماں کو بلا کے لاؤ۔ قاسم گئے حجرہ جناب زینب کے قریب گئے۔ اب جو گئے تو حالت دیکھ کر زینب سمجھ گئیں میرے بھیا کی خیر نہیں ہے، قاسم تمہاری صورت یتیموں والی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، خاک اوپر ہے، گریبان کھلا ہوا ہے۔ ہادی دو پھوپھی نے بھتیجے کو دیکھا، دوڑی دوڑی آئی، دیکھا بھائی کے دہن سے خون بہ رہا ہے، تشت کو آگے کیا، تشت میں جگر کے ٹکڑے گرے۔ میں کہوں گا اے امام حسن، آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے، حسین نے کربلا میں 72 قربانی دی۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلم، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے تمام اعزاء و اقارب، تمام بچوں کو پروردگارہ صبر جمیل عنایت فرما۔ میرے معبود تمام مومنین و مومنات جو ناظرین و سامعین ہیں، ان کے نماز و روزے اور عبادتوں کو قبول فرما، آگے بھی ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو بالخصوص حاجی محمد حسین کلارزادے، غلام رضا کلارزادے اور ناصر حسین پروردگارہ اور ان کے تمام خانوادے کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند۔ آپ سب سے ناظرین سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان مرحومین کی روح کو ایصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ